وہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا اس زندگی کی مثال صرف ان 2 لفظوں سے سمجھی جا سکتی ہے، اور وہ لفظ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اس زندگی کا کیا بھروسہ کہ جس کی ابتدا سسکی پر ہو اور جس کی انتہا ہچکی پر ہو۔ یعنی اس زندگی کی ابتدا سسکی ہے اور اس کی انتہا ہچکی ہے، آتے ہوئے رو رہا ہے، جاتے ہوئے رو رہا ہے، بیچ میں بس بندہ بھول گیا کہیں نہ کہیں۔ یہ بازار بھرے پڑے ہیں، دریا کی طرح بھرے پڑے ملیں گے آپ کو۔ اللہ کے گھر ویران کیے ہم لوگوں نے، اپنے بازاروں کو ہم نے آباد کیا۔ میرے اللہ تیرے گھروں کی ویرانیاں کیا ہمیں معافی ملے گی؟ ہرگز نہیں ملے گی۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں میرے اللہ کیا ہماری معافی کا کوئی ذریعہ ہے؟ تو میرا اللہ فرماتا ہاں ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ میرے حبیب نے قرآن میں بیان فرما دیا، اور وہ ذریعہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، کہ 5 وقت کی نماز قائم کرو۔ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو نیکیاں یہ تمہارے گناہوں کو مٹا کے رکھ دیں گی۔ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ نصیحت ان لوگوں کے لیے جو نصیحت کو تسلیم کریں، جو نصیحت کو مانیں۔ تو اپنی زندگی کا یہ وقت ہے، اسے ضائع مت کریں۔ زندگی بچپن سے جوانی، جوانے سے بڑھاپا، اور کتنے پھول ہیں جو کھلنے سے پہلے قبرستانوں میں چلے گئے، ابھی انہوں نے زندگی کی بہاریں نہیں دیکھیں۔ میں ابھی یہاں مغرب کے بعد ایک جگہ درس قرآن دے کے آئے ہیں، تو وہاں وہ بھائی کہہ رہے تھے کہ میرا 17 سال کا بیٹا سڑک پہ شہید ہو گیا ایکسیڈنٹ میں، تو میرے دل میں وہ بڑی تڑپ ہے۔ تو وہاں میں نے ایک روایت سنائی، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اور وہ بڑی خوبصورت روایت ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ایک بی بی حاضری خدمت ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ میں آپ پہ اسلام لائی دشمنوں سے لڑ کے، یا رسول اللہ میں نے کلمہ پڑھا، یا رسول اللہ میں آپ کی ہر بات پہ عمل کرتی ہوں، میرا شوہر نہیں، میں بیوہ ہوں، ایک میری بچی تھی۔ تو جیسے ہی میں آپ کے دربار اقدس میں اسلام کے ساتھ حاضر ہوئی، یا رسول اللہ میری بچی فوت ہو گئی ہے، اب میری زندگی میں سہارا کوئی نہیں۔ بچہ ہوتا، ماں ہوں بوڑھی مجھے سہارا دیتا، تو یا رسول اللہ میرا سہارا کوئی نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا بی بی تو صبر کر۔ عرض کی یا رسول اللہ صبر میں کیسے کروں، میرا سہارا کوئی نہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا پھر تجھے کیا چاہیے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے وہ اپنی بچی چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کس بارگاہ میں اس نے سوال کیا جہاں کمی کوئی نہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا اچھا تمہاری بچی گئی کیسے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ قریب ایک چشمہ ہے، اس میں ڈوب کے مر گئی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک تھاما اور اس بی بی کو ساتھ لیا، اور ساتھ لے کر آپ اس چشمے کے کنارے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور چشمے کے کنارے کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا بی بی ذرا اپنے بیٹی کا نام لے۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ کدھر ہے؟ فرمایا جو ہم کہتے ہیں وہ کرتی جا، بس اپنی بیٹی کا نام لے کے پکارو۔ اس نے چشمے کے کنارے کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کا نام لیا۔ اللہ کی شان دیکھو، ادھر سے بچی کو پکارتی ہے، چشمے سے بچی زندہ باہر آ جاتی ہے، اور جیسے وہ باہر آتی ہے آ کے اس نے کہا لبیک وسعدیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر سلامتی ہو، میں حاضر، آپ نے مجھے بلایا، یا رسول اللہ آپ نے مجھے بلایا۔ اب سرکار دو عالم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ اس کی بچی زندہ سلامت، اب آپ سوچ سکتے ہیں ایک ماں کی کیفیت کیا ہوگی جو تڑپ رہی ہے اپنی بچی کے لیے، پھڑک رہی ہے اپنی بچی کے لیے، وہ اپنی بچی کو چومے چاٹے سینے سے لگائے۔ میرے آقا نے فرمایا علیہ السلام کہ اب تیرا کیا ارادہ ہے، اس بچی کو گھر لے کے جانا ہے یا واپس پانی میں بھیجنا ہے؟ تو رو کے کہنے لگی یا رسول اللہ میں گھر لے کے جانا چاہتی ہوں۔ فرمایا تیری بچی سے پوچھ لوں، تیری بچی سے پوچھ لوں؟ میرے آقا نے فرمایا بیٹا ذرا یہ بتاؤ کہ تم ماں کے پاس جانا چاہتی ہو یا جہاں سے آئی ہو وہاں واپس جانا چاہتی ہو؟ بچی نے رو کے عرض کیا یا رسول اللہ میرا اللہ میری ماں سے بھی بڑھ کے مجھ سے محبت فرماتا ہے، وہ میری ماں سے بڑھ کے کہیں زیادہ مجھ پہ مہربان ہے، اس نے مجھے بڑے نازوں سے رکھا ہوا ہے، تو یا رسول اللہ اللہ کو چھوڑ کے آنے کا میرا جی نہیں کرتا، تو یا رسول اللہ میں واپس جانا پسند کروں گی۔ یہ جو بات میں نے آپ کو بتائی یہ کس لیے تھی؟ یہ معجزے رونما ہوتے ہیں، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آخرت کی زندگی بڑی خوبصورت ہے، یہ دنیا کی 4 دن کی زندگی، یہ تھڑوں پہ کھڑے ہونا ہمارے بچوں کا شیوا بن گیا، چوکے میں لائن لگی ہوئی ہے، اللہ کے گھر ویران ہو گئے اور یہ بازار آباد ہو گئے۔